آپ میرے ساتھ لائن پہ یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور صاحب یہ ہوتی ہے بڑے لوگوں کا کمال کہ میں اجازت مانگی، حالانکہ 3:30 بجے ہم نے ان سے پرومس کیا کہ ہم ان کو لیا کریں گے، ان کی جتنی بھی ایکسپرٹیز ہے اس پہ بات کریں گے، مگر 7:30 بجے 3:30 بجے ہم نہیں لے سکے، پھر 3:45 بجے ہم نے کہا کہ ہم لے لیں گے، اس وقت بھی نہ لے سکے، تو مگر جناب تھوڑا سا بھی اگر کوئی ایک ایسی ہوتی ہے شکن کی ماتھے پہ آئے کر لے لیں، یہ میرا اسٹوڈیو ہے، میرا یہ گھر کی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ باہر والے جو ہیں وہ تو صحیح ہے، ہم اپنے گھر میں نہیں آیا، 10 منٹ دیر ہوگی تو کیا ہو گیا، یا 15 منٹ دیر ہوگی تو کیا ہو گیا، یہ بات سن کے مجھے اور بھی ماجد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ماجد صاحب، دیکھیے ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ اچھا آپ مصروف تھے، اور ظاہر ہے کہ ان پروگراموں کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اور آپس کی بات ہے، اس میں دیر سویر گھریلو بات ہے، یہ گھریلو بات گھر کی بات ہے، دیر سویر ہو ہی جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، معذرت پہلے سب سے پہلے اس کے بعد بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اتنے انڈرسٹینڈنگ ہیں۔ اینڈ ماجد صاحب، میں نے 36 برس سفارتکاری کی ہے جی، اور سفارتکار کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ 2 چیزوں کا اس کی شخصیت میں ہونا بہت ضروری ہے جی، ایک تو یہ کہ صبر، اور دوسرے مضبوط ٹانگیں۔ اچھا صبر تو اللہ کا شکر ہے بہت ہے، مضبوط ٹانگیں بھی ہیں، کیونکہ سفارتکاری میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ 2 گھنٹے تک استقبالیوں میں کھڑا رہنا پڑتا تھا، وہاں کھڑے ہی باتیں ہوتی تھی، تو مضبوط ٹانگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس عمر میں بھی ٹانگیں بہت مضبوط ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک اور شخص جو ہمیں خدا حافظ کر کے اس دنیا سے چلے گئے، آئی تھنک آپ جب پیشنس کی بات کر رہی ہیں نا، تو پیشنس کرامت اللہ غوری صاحب، جمی کارٹر کا پیشنس، بے انتہا پیشنٹ مین تھا وہ۔ کیا فرمائیں گے جمی کارٹر کے متعلق؟ ماجد صاحب، میں کل رات کو ایک اخبار کے لیے کالم لکھ رہا تھا، جی، تو میں نے کہا کہ جمی کارٹر کا کارنامہ یہ ہے جی کہ وہ 4 سال امریکہ کے صدر رہے، جی، لیکن اس دور صدارت میں انہوں نے نام کم کمایا، بلکہ ان پر مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے، ان کی صدارت کو مورخوں نے اور واقع نگاروں نے ناکام قرار دیا، جی، لیکن ان کی فضیلت یہ ہے کہ منصب صدارت چھوڑنے کے بعد انہوں نے جو کام کیا، اس کی بنا پر ان کو 2002 میں امن کا نوبل پرائز دیا گیا۔ جی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، نیک نامی اور شہرت، عزت جو کمائی جاتی ہے، اس کا منصب و اقتدار سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑی حقیقت کی بات کہی ہے۔ جمی کارٹر کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نیک نامی اور عزت کمانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صاحب منصب و اقتدار ہوں۔ جمی کارٹر نے اپنی صدارت کے دوران ایک کارنامہ ضرور کیا تھا، جی، اور وہ یہ کہ 1978 میں اپنی صدارت کے دوسرے سال میں انہوں نے اس وقت کی عرب دنیا کے سب سے مضبوط ملک مصر اور اسرائیل کے درمیان سمجھوتا کروایا تھا، جو ہماری تاریخ میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے نام سے، کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ ایران میں اسلامی انقلاب آ گیا، اور انقلاب کے دوران وہاں پہ نوجوانوں نے امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا۔ وہ بڑی ناکامی، وہ جو پسپائی تھی امریکہ کی،
وہ جمی کارٹر کے کھاتے میں ڈالی گئی. اور دیکھیے مجھے معلوم ہے کہ میں کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان مصالحت کروانے والا جو ملک تھا وہ الجزائر تھا. اچھا. الجزائر تھا جہاں میں 1988 میں سفیر ہو کے گیا تھا. جی. میری پہلی سفارت تھی وہاں. مجھے الجزائری دوستوں نے بتایا کہ جو مذاکرات ہوئے اس میں جمی کارٹر کے بعد آنے والے صدر ریگن نے یہ شرط لگائی. ایرانی تیار تھے ان سفارتکاروں کو جن کو انہوں نے یرغمال بنایا تھا ان کو رہا کرنے کے لیے تیار تھے. کوئی کرنل ہوتے تھے کیا؟ میں ان کا نام بھول گیا جو بیچ میں ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے. اینی وے آپ آگے. تو نہیں وہ جو اصل جو شخص تھا وہ الجزائری وزارت خارجہ کا ایک کلیدی کارکن تھا. وہ میرا بہت عزیز دوست تھا سلیم دباغہ. اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ایرانی تیار تھے. جمی کارٹر انتخاب تو ہار چکا تھا 1980 کا, لیکن رونلڈ ریگن نے یہ شرط لگائی. انہوں نے اصرار کیا کہ امریکی یرغمالیوں کو اس وقت رہا کیا جائے جب رونلڈ ریگن پریزیڈنٹ بن جائے, وہ اپنا منصب سنبھال چکے ہوں. لہذا ہم نے یہ دیکھا, تاریخ نے یہ دیکھا کہ امریکی یرغمالیوں کو 20 جنوری 1981 کو رونلڈ ریگن کے حلف اٹھانے کے چند گھنٹے کے بعد رہا کر دیا گیا. تو دیکھیے یہ سیاست کی نارنگیاں ہیں. بہرحال وہ ناکامی جمی کارٹر کے کھاتے میں گئی, لیکن اس کے بعد انہوں نے انسانی حقوق کی علمبرداری کے لیے جو کام کیا وہ تاریخ میں یادگار ہے. اور اسی کے صلے میں ان کو 2002 میں امن کا نوبل پرائز دیا گیا. امریکہ کی تاریخ میں 3 صدور ایسے ہوئے ہیں جنہیں امن کا نوبل پرائز ملا ہے. پہلے تھے تھیوڈور روزولٹ جن کو 20ویں صدی کے آغاز میں امپیریل روس اور جاپان کے درمیان معاہدہ کروانے کے صلے میں امن کا نوبل پرائز دیا گیا تھا. دوسرے تھے جمی کارٹر جن کو ان کے جو حقوق انسانی کی علمبرداری کے جو انہوں نے کام کیا تھا اس کے صلے میں ان کو. اور تیسرے تھے باراک اوباما. اگرچہ باراک اوباما کا کوئی کارنامہ نہیں تھا, وہ ان کو جو نوبل پرائز دیا گیا امن کا وہ ایسے ہی تھا, وہ صرف برائے نام, وہ صرف خانہ پوری کے لیے تھا. تو بہرحال اب آپ جمی کارٹر کی زندگی اور ان کے کارناموں کا اگر تقابلی جائزہ لیں اور پاکستان کے پس منظر میں بات کریں تو پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں قائد اعظم اور قائد ملت کے گزر جانے کے بعد ہمیں جو واحد سیاستدان نظر آتا ہے جس نے انسانیت کے لیے منصب و اقتدار کے بغیر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا وہ عمران خان ہے. دیکھیے آپ کو یاد ہے کہ 1992 میں عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا تھا. صحیح. میلبرن کرکٹ گراؤنڈ پر 1992 میں. ٹھیک. وہ عمران کا کارنامہ تھا جس کے صلے میں اس نے بے تحاشا شہرت کمائی, نیک نامی اس کے حصے میں آئی, لیکن اس نے اس شہرت اور نیک نامی پر تکیہ نہیں کیا بلکہ اس کو وسیلہ بنایا پاکستان میں اس کام کا بیڑا اٹھانے کے لیے جس قسم کا کام کسی سیاستدان نے, کسی فلاح کار نے پہلے نہیں کیا تھا. اس نے اپنی مرحوم والدہ کی یاد میں کینسر ہسپتال بنانے کا عزم کیا. صحیح. اور ایک ہسپتال بنایا, اس کے بعد دوسرا ہسپتال بنایا, تیسرا ہسپتال کراچی میں زیر تعمیر ہے, پایہ تکمیل کو پہنچنے والا ہے, لیکن اس کی تکمیل کی راہ میں
آصف علی زرداری جیسے ڈکیت اور اس کے چور ہر طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، ہر طرح کے روڑے اٹکا رہے ہیں۔ عمران خان نے صرف یہی نہیں کیا کہ کینسر ہسپتال بنایا، بلکہ اس نے اس دور میں جب اس کے پاس کوئی منصب نہیں تھا، کوئی عہدہ نہیں تھا، اقتدار میں وہ نہیں تھا، گومل یونیورسٹی بنائی، القادر ٹرسٹ بنایا۔ یہ سب فلاح انسانی کے کارنامے ہیں جو عمران خان نے بغیر منصب و اقتدار کے کیے۔ تو اگر کوئی جمی کارٹر جیسا پاکستان میں سیاستداں پیدا ہوا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اب عمران خان کے ساتھ ہمارے صاحبان اقتدار نے کیا سلوک کیا کہ اس کو 16 مہینے سے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، جھوٹے مقدمات میں۔ سوچئے کہ گومل یونیورسٹی بنانے کا اس پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے کہ اس نے القادر ٹرسٹ کیوں بنایا جس کے وسیلے سے گومل یونیورسٹی بنائی گئی۔ پاکستان میں کسی کو نیک کام کرنے کا صلہ نہیں ملتا۔ جتنے بھی چور ہیں، جتنے ڈکیت ہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، اور جو دیمک کی طرح سے ملک کے وسائل کو چاٹ گئے ہیں، وہ نیک نام ہیں، وہ صاحبان منصب و اقتدار ہیں۔ اور یہ سب اس وجہ سے ہے ماجد صاحب کہ وہ جو ہمارے خود ساختہ محافظ ہیں، وہ جو اپنے آپ کو پاکستان کی زمینی سرحدوں کا ہی نہیں بلکہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا محافظ بھی گردانتے ہیں، وہ ایسے ہی چور اور ڈکیت سیاستدانوں کی سرپرستی کرتے آئے ہیں۔ اس لیے کہ وہ آپ نے فارسی کا وہ مقولہ سنا ہوگا نا کہ کند ہم جنس باہم پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز، کہ کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے اور شاہین شاہین کے ساتھ اڑتا ہے۔ تو جیسی وہ ہمارے ہاں اردو میں کہاوت ہے نا کہ جیسی روح ویسے فرشتے، تو جیسے جرنیل ہیں کرپٹ، ویسے ہی کرپٹ سیاستدانوں کو، ملک کو لوٹنے والوں کی وہ سرپرستی کرتے ہیں۔ لہذا ہم نے دیکھا، اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ 8 فروری کو جو ملک میں انتخابات ہوئے تھے، ان کے نتائج کو پر کس طرح سے شبخون مارا گیا، کس طرح سے ان نتائج کو بدلا گیا، اور ان چور اور ڈکیت سیاستدانوں کو جن کو عوام کی اکثریت رد کر چکی تھی، مسترد کر چکی تھی، ان کو ایوان اقتدار میں بٹھا دیا گیا۔ یہ ہے پاکستان کی تاریخ۔ اور پھر اب عمران خان کے ساتھ وہ ایک اور چال چلنا چاہ رہے تھے۔ چال یہ ہے کہ ہمارے جرنیلوں کو پریشانی یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ آج سے 3 ہفتے کے بعد اقتدار سنبھالنے والی ہے جی، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستانی امریکنز کو کہ انہوں نے جو لابینگ کی ہے عمران خان کے حق میں، پاکستان میں انصاف و عدل کی حکمرانی کے حق میں، پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے حق میں، وہ ایسا کام پاکستانیوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اور اس تحریک میں، اس عمل میں پاکستانی ڈاکٹرز سب سے نمایاں رہے ہیں، سب سے پیش رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے وسائل کو جائیدادیں بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اس طرح سے استعمال کیا جس طرح امریکی سیاست کا دستور ہے۔ دیکھیے، امریکہ میں لابیز کام کرتی ہیں، امریکہ میں لابیز کام کرتی ہیں، اور پیسے کے ذریعے سے وہ سیاستدانوں کو اپنے حق میں ہموار کرتی ہیں، ان کی رائے کو استوار کرتی ہیں۔ تو پاکستانی ڈاکٹروں نے بڑا کارنامہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے وسائل کو عمران خان، تحریک انصاف، پاکستان میں جمہوریت کی بحالی اور پاکستان میں عدل کی حکمرانی کے لیے استعمال کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے
جن لوگوں کو تاحال منتخب کیا ہے وہ پاکستان کی صورتحال سے بخوبی آگاہ ہیں، بخوبی واقف ہیں. اور ایک صاحب کا نام آپ نے ضرور بہت سنا ہوگا، رچرڈ گرینیل. جی جی. جن کی کردار کشی پاکستان کے چھٹ بھئیے سیاستدانوں نے کرنی چاہیے، لیکن وہ ہے نا کہ وہ آسمان پر اچھالا خود اپنے منہ پر آ گرتا ہے. تو ہوا یہ کہ رچرڈ گرینیل کی کردار کشی کرنے چلے تھے وہ خواجہ آصف جیسا چھٹ بھیا، وہ جو بھانڈ کی طرح سے بولتا ہے. اس نے کہا کہ رچرڈ گرینیل کے کردار پر حملے کیے، جس کے جواب میں رچرڈ گرینیل نے پاکستان کے جو نئے سفیر ہیں واشنگٹن میں، ان سے سوال کیا کہ کیا تمہارے ہاں سیاست میں سیاستداں اسی قسم کے لوگ ہیں جو دوسروں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیا کرتے ہیں؟ تو یہ جو ہمارے جرنیلوں نے، ہمارے عسکری قیادت نے اپنی پسند کے سیاستدانوں کو ٹرمپ انتظامیہ کی کردار کشی پر کے لیے استعمال کرنا چاہا تھا، وہ ان کے اپنے ہی گلے پڑ گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ جرنیل پریشان ہیں کہ ٹرمپ کی طرف سے اگر حکم آ گیا کہ تم نے عمران خان کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، تم عمران خان کو رہا کرو، تو ہماری عسکری تاریخ تو یہ بتاتی ہے، 70 سال کی تاریخ ہے، کہ امریکہ کی طرف سے جو حکم آ جائے وہ تو ہمارے جرنیلوں کے لیے فرمان الہی کا رتبہ رکھتی ہے، درجہ رکھتی ہے. تو انہوں نے عمران خان کو ایک طرح سے جال میں پھنسانا چاہا. دیکھیے، آپ میڈیا کے سے وابستہ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں آپٹکس کا کیا مرتبہ ہے. جی. ایک تصویر ہزار داستانوں پر محیط ہوتی ہے. تو ہمارے جرنیلوں نے یہ سوچا کہ عمران خان کو جیسے مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹا ڈالا جاتا ہے نا پانی میں، اس طرح سے انہوں نے عمران کو پیشکش کی کہ تمہیں اڈیالہ جیل سے تمہاری رہائش گاہ بنی گالا منتقل کر دیتے ہیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ عمران اگر اس پر آمادہ ہو جاتا تو آپٹکس بدل جاتی. دیکھیے نا، جیل بہرحال جیل ہے، وہ اڈیالہ جیل ہو یا کوئی اور جیل ہو. تو عمران کو ظاہر ہے عمران بیوقوف تو نہیں ہے. عمران، میں کہتا ہوں کہ وہ سیاست میں آیا ہے ایک مشن لے کر، اور وہ مشن یہ ہے کہ پاکستانی سیاست کو، پاکستان کی ریاست کو کرپشن سے پاک کیا جائے. لہذا اس نے جرنیلوں کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا، اس لیے کہ وہ اگر بنی گالا اپنی رہائش گاہ میں منتقل ہو جاتا تو وہ زیر حراست تو وہیں بھی رہتا، وہاں بھی رہتا. اور جرنیلوں کی کوئی آمادگی نہیں ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ منصب صدارت پر فائز ہو جاتے ہیں. اس وقت وہ کیا کرتے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ آپٹکس بدل جائے. 20 تاریخ کوئی دور نہیں ہے، بہت، جب اتنے سال گزار لیے تو 20 تاریخ بہت دور نہیں ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے. ہاں، دیکھیے وہ آنے والا سال کیا کرتا ہے، کیا لے کر آتا ہے. وہ جو غالب نے کہا تھا کہ دیکھیے پاتے ہیں اس شاخ بتوں سے کیا فیض، ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے. تو آج کا خطا کیا ہے آپ کا؟ ہاں، آج کا خطا سن لیجئے. خطا یہ ہے کہ وہ عمل جس کا ہے احکام قرآنی سے الگ، جی، وہ عمل جس کا ہے احکام قرآنی سے الگ، زام اس کا ہے کہ وہ تو حافظ قرآن ہے. کیا بات ہے. زام اس کا ہے کہ وہ تو حافظ قرآن ہے. اس منافق کے عمل اور قول میں جو ہے تضاد، اس منافق کے عمل اور قول میں جو ہے تضاد،
اصل یہ انسان کے چولہے میں ایک شیطان ہے. اوہ نعوذ باللہ. اینی وے کیسا کہنا چاہیے ہمیں, مگر یہ آپ کے اشعار ہیں. کرامت اللہ غوری صاحب, بے انتہا شکریہ آپ کا. اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے منڈے کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ہم 5 منٹ ڈیلے ہو گیا, ہمیں ہماری خبروں کی ٹاپ آف دی آور کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. کچھ اسپانسرز کے پیغامات. ول بی رائٹ بیک. You are listening to Hello everyone. Merry Christmas, Happy Holidays and Happy New Year. I hope you are having a great holiday